السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بآواز بلند۔ میں بلال ہاشمی آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ ناظرین، موت ایک اٹل حقیقت ہے، جو آیا ہے اس نے جانا ہے۔ یہ اٹل حقیقت ہے اور ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ جو آیا ہے اس نے جانا ہے۔ مگر آج ہم آپ کو ایک ایسے علاقے کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ زندگی یہاں پہنچ کر ٹھہر گئی ہے، یا یہ وہ سرزمین ہے جس میں موت داخل نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ زندگی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر وہاں جائیں، آپ کو حیات کی پوری فلسفی سمجھ آ جائے گی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اربوں انسانوں کو زندگی دی، لیکن زندگی گزارنے کا فن صرف اسی علاقہ کے لوگوں کو آتا ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے ہماری پوری ویڈیو دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اوکیناوا جاپان کے 160 چھوٹے چھوٹے جزائر کی ٹوکری ہے۔ یہ پیسیفک اوشن میں تائیوان اور چین کے قریب، لیکن ٹوکیو سے 1700 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ صحت مند بزرگ ان جزائر میں آباد ہیں۔ بزرگ 100 سال سے زیادہ عمر کے ہیں، اور یہ اس بڑھاپے میں بھی باقاعدہ جاگنگ کرتے ہیں، سائیکل چلاتے ہیں اور ڈانس کرتے ہیں۔ جبکہ جزائر کی 2/3 آبادی 70 سال سے اوپر ہے، اور یہ لوگ جوان سمجھے جاتے ہیں۔ اوکیناوا کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ زندگی یہاں پہنچ کر رک گئی ہے، یا یہ وہ سرزمین ہے جس میں موت داخل ہو ہی نہیں سکتی۔ یا اگر آپ زندگی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر اوکیناوا جائیں، آپ کو حیات کی پوری فلسفی سمجھ آ جائے گی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے زندگی اربوں انسانوں کو دی، لیکن زندگی کو گزارنے کا فن صرف اوکیناوا کے لوگوں کو دیا۔ یہ صحت مند لوگ دہائیوں سے ریسرچ کا موضوع ہیں، ان پر کتابیں بھی لکھی گئیں، فلمیں بھی بنی، ان کی خوراک اور ریسیپیز کے کورس بھی ڈیزائن ہوئے۔ جاپان کی درجنوں یونیورسٹیوں نے ہزاروں لوگوں کو اوکیناوا کے لائف سٹائل کی ٹریننگ بھی دی، لیکن ان لوگوں کا بھید ہی رہا۔ دنیا ان لوگوں کا فن نہیں سیکھ سکی۔ تاہم اکیگائے بڑی حد تک اوکیناوین لائف سٹائل کی وضاحت کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اکیگائے کیا چیز ہے؟ یہ زندگی گزارنے کا قدیم جاپانی ماڈل ہے۔ جاپانی زبان میں اکی کا مطلب زندگی اور گائے کا مطلب اوقات، قیمت یا ویلیو ہوتی ہے۔ یہ دونوں لفظ ملیں تو ان کا مطلب زندگی کی وجہ بن جاتا ہے۔ اکیگائے کے ایکسپرٹ عملی زندگی کو 4 دائروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ چاروں دائرے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر آگے بڑھتے ہیں۔ پہلے دائرے میں وہ چیزیں آتی ہیں جنہیں ہم دل سے کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے دائرے میں وہ فن آتے ہیں ہم جن کے ماہر ہوتے ہیں۔ تیسرے دائرے میں وہ کام آتے ہیں جن سے ہم پیسہ کماتے ہیں، اور چوتھے دائرے میں وہ چیزیں آتی ہیں جن کی دنیا ہم سے توقع کرتی ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں پہلا اور دوسرا دائرہ مل کر جذبہ یعنی پیشن بنتا ہے، دوسرا اور تیسرا مل کر روزگار یعنی پروفیشن، اور تیسرا اور چوتھا مل کر ہنر یعنی ووکیشن، اور چوتھا اور پہلا مقصد مل کر مشن بنتا ہے۔ اور انسان جب تک ان چاروں دائروں کو جوڑ نہیں لیتا، یہ اس وقت تک مطمئن اور کامیاب زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ اوکیناوا کے لوگ اکیگائے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، چنانچہ ان کی عمریں بھی لمبی ہیں اور دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن اور خوش بھی ہیں۔ اکیگائے کے ایکسپرٹ کہتے ہیں یہ لوگ چاروں دائرے مکمل کرنے کے بعد 6 کام کرتے ہیں۔ یہ ان کی روٹین ہے۔ یہ روٹین انتقال تک ان کی زندگی کا حصہ رہتی ہے، اور یہ 6 کام اس وقت کی ریسرچ کے مطابق کامیاب، مطمئن اور خوش زندگی گزارنے کا شاندار ترین طریقہ ہے۔ اوکیناوا کے لوگوں کی پہلی فلسفی اپنے آپ کو آہستہ کر لیں اور لمحہ موجود میں زندہ رہیں۔ سلو ڈاؤن اینڈ بی پریزنٹ۔ یہ سمجھتے ہیں موبائل فون، انٹرنیٹ، بلٹ ٹرینز، 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتی گاڑیاں اور ضرورت سے زیادہ علم انسان کے سکون، اطمینان اور خوشی کو نگل رہا ہے۔ چنانچہ انسان کو اپنے آپ کو آہستہ کر لینا چاہیے۔ آپ دنیا کے ساتھ دوڑ نہ لگائیں کہ دوڑ آپ کو تھکاوٹ اور بیماری کے سوا کچھ نہیں دے گی۔ آپ جہاں ہیں اور جو ہیں آپ وہی رہیں۔ یہ بہت بڑی بد نصیبی ہوتی ہے کہ آپ چائے یا کافی پی رہے ہیں، گارڈن میں بیٹھے ہیں، یا آپ کے سامنے آپ کا کوئی دوست بیٹھا ہے۔
لیکن آپ اس کی گفتگو سننے یا پھولوں کے رنگ اور خوشبو محسوس کرنے یا کافی یا چائے کے ذائقے سے لطف اندوز ہونے کی بجائے آپ اور آپ کا دماغ کہیں اور بھٹک رہا ہے۔ آپ ماضی میں چلے گئے ہیں اور آپ مستقبل کے اندیشوں میں غوطے کھا رہے ہیں، یا پھر آپ موبائل فون کے ذریعے دور بیٹھے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ یہ صورتحال انسان کی قوت مدافعت کو کمزور کر دیتی ہے۔ چنانچہ آپ کوشش کریں آپ غیر ضروری دوڑ میں نہ پڑیں، یہ دوڑ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ اوکیناوا کے لوگوں کا دوسرا معمول فطرت کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ نیچر سے ریکنیکٹ کرتے رہتے ہیں، روزانہ باغوں میں جاتے ہیں، ندیوں اور نالوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ واک کرتے ہیں اور درختوں اور پھولوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں اللہ نے انسان کی توانائیاں فطرت میں رکھ دی ہیں۔ ہم جب فطرت کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو ہمارے جسم میں بجلیاں بھر جاتی ہیں اور ہم زیادہ مطمئن اور خوش ہو جاتے ہیں۔ روزانہ زمین پر ننگے پاؤں پھرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں گھاس پر ننگے پاؤں چلنے سے انسان کو توانائی ملتی ہے۔ تیسرا بھید اوکیناوا فوڈ ہے۔ یہ صدیوں سے مقامی خوراک کھا رہے ہیں۔ ان کی خوراک میں تازہ سبزیاں، دالیں اور فروٹس ہوتے ہیں۔ یہ ناشتے میں فروٹس اور سبزیوں کی رینبو بناتے ہیں اور روزانہ رینبو کے ہر رنگ کا پھل یا سبزی ضرور کھاتے ہیں۔ ہفتے میں 3 دن مچھلی کھاتے ہیں اور اپنی 80% خوراک دوپہر تک کھا لیتے ہیں۔ سورج غروب ہونے کے بعد کھانا پینا بند کر دیتے ہیں۔ بازار کا کھانا یا جنک فوڈ نہیں لیتے۔ سبز چائے پیتے ہیں، کافی اور چائے سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ مقامی پھل اور مسالے استعمال کرتے ہیں، اپنی سبزیاں خود اگاتے ہیں، روزانہ صرف 1900 کیلوریز کا کھانا کھاتے ہیں۔ آدھے سے زیادہ پیٹ نہیں بھرتے اور پانی زیادہ پیتے ہیں، لیکن شام کے بعد یہ بھی بند کر دیتے ہیں۔ ان کا چوتھا راز جسم کی حرکت ہے۔ ہر وقت اپنے جسم کو حرکت میں رکھتے ہیں۔ چل کر مارکیٹ بھی جائیں گے، سیڑھیاں چڑھیں گے۔ یہ 60 سال کی عمر کے بعد کوئی نہ کوئی فن، کوئی نہ کوئی ہنر سیکھتے ہیں اور باقی زندگی اسی کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ اوکیناوا کے زیادہ تر بزرگ کیلے کے درخت جیسے ایک درخت کے ریشے کاٹ کر ان کا دھاگا بناتے ہیں، پھر اس دھاگے سے کپڑا بنتے ہیں اور اس کپڑے کا لباس تیار کرتے ہیں۔ دنیا کے قیمتی ترین لباس سمجھے جاتے ہیں۔ یورپ میں اس کے کپڑے کی شرٹ 18,000 یورو میں فروخت ہوتی ہے۔ جاپانی مائیاں آج بھی سلائیوں سے سویٹر اور ٹوپیاں سیتی ہیں۔ یہ ریستوران اور کافی شاپ بھی چلاتی ہیں اور ان میں خود کام کرتی ہیں، کھانا بھی خود بناتی ہیں، خود سرو کرتی ہیں اور برتن بھی خود دھوتی ہیں۔ یہ لوگ مرنے تک رقص بھی کرتے رہتے ہیں۔ آپ اگر پتھر نہیں ہیں تو پھر آپ کو اپنا جسم حرکت میں رکھنا چاہیے۔ اوکیناوا کے لوگوں کا 5واں راز شکر ہے اور شکریہ ہے۔ یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں اور دوسروں کا جھک کر گرم جوشی سے شکریہ ادا کریں گے۔ چنانچہ یہ لوگ صحت مند بھی ہیں اور طویل العمر بھی، اور ان کی آخری عادت عقیقائے ہے۔ یہ لوگ اپنی زندگی عقیقائے کے مطابق گزارتے ہیں۔ وہ کام کرتے ہیں جو دل کو لگتا ہے، کام باقاعدہ سیکھتے ہیں، آخری سانس تک پیسہ بھی کماتے ہیں اور دنیا کے لیے مفید بھی ثابت ہوتے ہیں۔ ڈیٹا ثابت کرتا ہے آخری سانس تک پیسہ کمانے والے لوگ بھی لمبی عمر پاتے ہیں۔ آپ بھی یہ کر کے دیکھیں، آپ بھی زندگی کے اصل ذائقے سے متعارف ہو جائیں گے۔ ایک بار کر کے دیکھیں، اگر مزہ نہ آئے تو پھر دوبارہ چکڑ چھولوں میں چھلانگ لگا دیجیے گا اور کڑاہی گوشت کھا کھا کر خودکشی کر لیجیے گا۔ لیکن ایک بار، جی ہاں ایک بار، آپ کو بھی عقیقائے ضرور ٹرائی کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ آپ کی زندگی کو بھی اوکیناوا کے لوگوں جیسا بنا دے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔